کہ اس نافرمانی سے باہر نکلیں، گناہ سے پہلے باہر آئیں، تو پھر اللہ سے توبہ کریں گے اور پھر واپس آنا چاہیں گے، تو پھر واپسی کا سفر ان کا شروع ہوگا۔ جو نکلا ہی نہیں، اقلاع ہوا ہی نہیں، تو غالباً یہ فضیل بن عیاض کا قول ہے یا کسی کا کہ التوبۃ بدون الاقلاع توبۃ المکذبین، یہ جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے، جو لوگ گناہ سے نکلے بغیر توبہ کرتے ہیں۔ تو ڈونٹس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑیں نا، گناہ چھوڑ کے اس سے باہر تو آئیں، اور اگر توبہ کے لیے واقعتاً دل سے سچے ہیں کہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک سٹیپ تو اٹھائیں نا، اس سے باہر نکلیں۔ اگر وہ موبائل فون کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر کوئی کچھ چل رہا ہے تو پہلے اس کو بند کریں نا، تو اگر پریکٹیکلی کسی گناہ میں ملوث ہے تو پھر اس کو چھوڑیں نا، اس کو چھوڑ کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں یہ نہیں کرنا چاہتا، تو میری مدد کر، تو پھر انشاءاللہ پھر نماز اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ راستہ ہے، یہ انشاءاللہ لے جائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ سوشل میڈیا کو کوئٹ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں آپ یوتھ کو؟ نہیں دیکھیں، آپ وہ مشورہ نہ دیں نا جو امپریکٹیکل ہے یا جو پاسبل ہے ہی نہیں۔ صحیح جو پاسبل نہیں ہے اس کا آپ مشورہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا مشورہ ضائع کر لیں گے۔ لیکن لمٹ کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں لمٹ کریں۔ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت ساری ڈائمینشنز اس کی ایسی ہیں جو پازیٹیو ہے، اور آج کل تو ساری انفارمیشن آپ سوشل میڈیا سے لے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری فیک انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کو ظاہر ہے آپ کوئی انفارمیشن ملتی ہے، آپ اس کو کسی جگہ سے کنفرم کرتے ہیں، دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے کنفرم۔ خبریں بھی تو آج کل لوگ نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ خبریں سنتے ہیں، نہ خبرنامہ سنتے ہیں، خبریں بھی ساری سوشل میڈیا سے لے رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ وہ اسکرولنگ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں پہ پازیٹیوٹی ملتی ہے۔ بہت کچھ ایسا جو پہلے صرف اخبار کے کالموں میں ملتا تھا، اب آپ کو وہ تجزیے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ملتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز پازیٹیو لینی ہے تو بھی بہرحال سوشل میڈیا کی بہت ساری پازیٹیوٹی ہے، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی سے نکلیں اور پازیٹیوٹی کی طرف آئیں۔ اگر یہ آ جائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے انگلیوں کے پور اسکرولنگ کے دوران جب یہ کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں ہو کہ ان پورز سے بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا، تو اس کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں انہوں نے میرے خلاف گواہی دے دینی ہے، تو جب یہ خیال ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جب سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوں تو پھر تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ یہ میں کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ اگر تنہائی میں کی بھی دیکھیں، ہمارے کہتے ہیں ویڈیو لیک ہو گئی، کسی کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا، تو وہ ساری ویڈیوز جو بن رہی ہیں آخرت کے لیے یہ لیک ہو سکتی نہیں، لیک ہوں گی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جو صحیفے ہیں پھیلائے جائیں گے، نشر کیے جائیں گے، میں کہتا ہوں عالمی نشریاتی رابطے پر نشر کیے جائیں گے، اور وہاں جب یہ نشر ہوگا کہ فلاں مولوی صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب، ان کی زندگی تو ایسی تھی، یہ تنہائی میں تو یہ کرتے تھے، اور وہاں جب یہ نشر ہوگا تو ساری دنیا دیکھے گی۔ جو اس کا عذاب ہونا ہے وہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے جو قیامت والے دن کی رسوائی ہے جو ساری دنیا کے سامنے ہوگی، اگر یہ باتیں سامنے ہوں تو رک جاتا ہے آدمی، یہ پور جو ہے رک جاتے ہیں، سکرولنگ فوراً رک جاتی ہے، اور آدمی جو اس میں غلط کچھ کر رہا ہوتا ہے یا جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے، اگر یہ ذہن میں ہو کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ان ریکارڈڈ نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ یہاں تو ہم ہسٹری ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، تو وہاں تو ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ یوم تبلی السرائر، یعنی یوم تبلی السرائر، سارے جو راز ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ اور دیکھیں راز باہر آنا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بائیں ہاتھ میں جو ملنا ہے اعمال نامہ وہ دے دیا۔ ایک یہ ہے کہ ساری دنیا کو بھی بتایا، ہمارے بہن بھائی بھی کھڑے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، سب کے سامنے کھڑا بتایا یہ تھا، تو عذاب بعد کی بات ہے، اٹ سیلف بڑا عذاب ہے کہ سب کے سامنے جو ہے آپ کا جو ہر چیز وہ پھیلا دی جائے اور راز باہر آ جائے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قیامت والے دن کا ڈر نہیں ہے نا، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر نہیں ہے، تو پھر تو کوئی چیز نہیں آپ کو جرم سے روکتی نہیں ہے کوئی چیز، تو اللہ کا ڈر ہی جرم سے روکتا ہے، مگر نہ کوئی چیز جرم سے نہیں روکتی ہے۔ شیخ، لوگ بڑے نا امید ہیں، مایوس بھی ہیں، یہ دور بھی ڈپریشن انزائٹی کا ایک ایرا ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کوئی بھائی ایسے ہیں، کوئی بہن ایسی ہیں جو بہت ماشاءاللہ پریکٹسنگ، دیندار، نمازیں، بلکہ اذکار، تہجد پڑھنے والے ہیں، اور وہ ایسے کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان
ان کو خیالات دیتا ہے کہ تو نمازی ہے، تو نیک ہے، تو پردہ بھی کرتی ہے، تو داڑھی بھی تو رکھی ہوئی ہے، پھر کیوں نہ تجھے اتنا آزما رہا ہے. پھر کچھ لوگوں میں سے بھی کچھ من الجنت بھی بنا سے لوگ کہتے ہیں یار دیکھو تو اتنا اللہ اللہ کرتا تھا، تیرے ساتھ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. اور ان کا جب مسئلہ سنا جائے تو پھر بندہ کہتا ہے یار کاش اگر میرے ہاتھ میں سب کچھ نا میں اس بندے کو ابھی نکالوں. لیکن رحمان الرحیم ذات پھر بھی آزماتی ہے اور ٹیسٹ کرتی ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے دیکھا جائے، پرابلمس کو کیسے دیکھا جائے لائف میں کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ لائل بھی ہے، ہاں سلپیجز ہو جاتی ہیں لیکن وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، کس طرح سے دیکھا جائے اس کو؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بندے کا ایک مقام متعین کیا ہوتا ہے جنت میں، لیکن اس کے اعمال جو ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتے تو نیک ہیں لیکن اس درجے کے اعمال نہیں ہوتے جس درجے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین فرمایا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو وہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس نے تو صبر ہی کرنا ہوتا ہے. تو مومن صبر کر کے اجر لیتا ہے، شکر کر کے بھی اجر لیتا ہے، دونوں طرح کے حالات میں. جب وہ صبر کر کے اجر لیتا ہے تو اس کا پھر مقام وہ ہو جاتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہو پتہ نہیں کس مصیبت میں پکڑا ہوا ہے، تو وہ خود بھی سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پکڑ لیا. یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا والا نیک آدمی پکڑا ہوا. اصل میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کا درجہ وہ ہو جاتا ہے اس کے برابر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے لے جاتا ہے. تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بعض اوقات، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر بنظر غائر دیکھیں، ہے تو خوشحالی بھی امتحان اور تنگ دستی بھی امتحان، ہر حال امتحان ہے. تو خوشحالی سے کہیں بہتر امتحان ہے تنگ دستی. اس کی وجہ ہے کہ تنگ دستی میں انسان کو اللہ یاد رہتا ہے، خوشحالی میں تو اللہ یاد ہی نہیں آتا. تنگ دستی میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، چلیں اس طرح ہی یاد آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے کس مصیبت میں پکڑا ہوا، لیکن اللہ یاد ضرور آتا ہے. تو تنگ دستی شاید جو ہے وہ یہ یعنی تندرستی میں کبھی آپ کو یاد نہیں آئے گا کچھ بھی، اور جو ہی آپ کو بیماری ہوگی تو بیماری میں آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ یاد آئے گا اور آپ کو فوراً جو ہے وہ واپسی کی فکر ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کو پوری طرح ہم اس کا کمپیریزن کریں نا تو الٹیمیٹلی یہ جو امتحان ہے نا تنگ دستی والا، یہ ذرا آسان امتحان ہے. خوشحالی والا بہت مشکل امتحان ہے. اس میں جب انسان پھنس جاتا ہے نا تو اس کے واپسی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو دونوں امتحان ہیں، اگر وہ بھی ہو رہا ہے تو امتحان ہے، وہ بھی ہو رہا ہے تو امتحان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر ہوتا ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ. اور یہ پریویلیج صرف مومن کا ہے کہ خوشحالی میں بھی وہ کامیاب ہے اور تنگ دستی میں بھی کامیاب ہے، ادھر شکر کر کے اور ادھر صبر کر کے. لہٰذا اس دنیا کو اس اینگل سے جب آپ دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز پریشان نہیں کرتی. مایوسی کس بات کی؟ مایوسی تو اس کو ہو جس کا اللہ نہ ہو. تو ہمیں امتحان ضرور ہے، امتحان ہر ایک کا اپنا اپنا امتحان ہے. جس چیز میں میں ذمہ دار ہوں اس میں میرا امتحان ہے، جس میں ہماری ریاست ذمہ دار ہے ریاست کا امتحان ہے. ہم مایوس ہوتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم بہت سارے حالات کی وجہ سے دل گرفتہ ہوتے ہیں، لیکن وہ دل گرفتگی اپنی جگہ. لیکن ہر امتحان اجتماعی معاملات میں ہمارا نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا ہوتا ہے. جس کے اختیار میں ہے وہ اس کا امتحان ہے. لہٰذا پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس سے دل پریشان ہوتا ہے. انفرادی طور پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت ساری وجوہات ہیں پریشان ہونے کی. تو پریشانیاں اپنی جگہ، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. اگر یوتھ یہ جو سن رہی ہے کہتے کہ بٹ شیخ میں تو صبر بھی نہیں کر سکا، مصیبتیں آئیں اور میں بے صبرہ ہو گیا تھا، تو یہ تو میرے پہ اور وبال نہیں آ گیا کہ تو پریشانی بھی آئی، مصیبتیں بھی ہوں، اور پھر میں نے کچھ ایسے الفاظ بھی ادا کر دیے جو کہ ناشکریہ تھے، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ دیکھیں بات یہ تو وہ بات ہے نا، کوئی آدمی کہے جی میں تو اتنا کھانا کھانا چاہیے تھا تو میں کھانا کھا کے بس نہیں کر سکا، میں نے پھر اور کھانا کھا لیا، پھر میں نے اور کھانا کھا لیا، تو اب میرا پیٹ کیوں خراب ہوا ہے؟ پیٹ تو خراب ہونا ہے. پھر جب آپ جو کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے. تو جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا؟ پھر آپ کو وہیں جانا پڑے گا. اگر آپ وہیں نہیں رکتے تو پھر پیٹ کی خرابی کے ذمہ دار تو آپ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تو ذمہ دار نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر آپ صبر کریں، نہیں کر سکتے تو پھر ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ میرا اللہ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو کام کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ.
صرف ایک کام کرنا ہے، ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو بس۔ یہ سبمیشن نہیں اگر کر سکتے اللہ کے سامنے تو پھر گلے کرتے رہو دنیا میں، سارے سسٹم کے، سارے نظام کے، ساری شریعت کے گلے ساری زندگی کرتے رہو، اس کا تو پھر وہ آپ کو آپ کے اپنے اوپر ہی وبال پڑے گا۔ اللہ نے جب سیدھا راستہ دے دیا، ایک راستہ ہے، آپ ہر چیز کی طرف سے منہ موڑو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سے سبمٹ کر، اور جتنی سبمیشن ہوگی، یہ سبمیشن جس کو میں کہتا ہوں کامل سپردگی، یہ کامل ہونی چاہیے۔ جو جزوی سپردگی ہے نا، پارشل، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم جزوی مسلمان ہوتے ہیں، کچھ چیز اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ چیز اللہ کے سپرد ہے جب ہمارے بس سے نکل جاتا ہے، ہم بس سے نکل جاتا ہے، اللہ کے سپرد، اللہ بھئی اللہ کے سپرد، سارا کچھ ہی اللہ کے سپرد ہے۔ جس کو میں اپنے ہاتھ میں سمجھ رہا ہوں وہ بھی اللہ کے سپرد ہے، اور جو چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے وہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ تو جب کامل سپردگی ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ پھر آج ہی شیخ ہماری جو بات ہو رہی تھی، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں کہ ہم بہت ساری گناہوں کے بارے میں فینٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جن چیزوں کے بارے میں فینٹیسائز کر رہے ہیں، جو دل میں خیالات آ رہے ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو وہ پھر نا ان فینٹیسیز پہ پلے کرتے رہتے ہیں، اور وہ کیا کچھ امیجن کرتے ہیں، تو اس سے لذت بھی لیتے ہیں اور سارے معاملات ہیں۔ لیکن جو آپ نے پرسپیکٹیو دیا ہے وہ بڑا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھا۔ تو کیا جو خیالات آتے ہیں کسی مرد کے دل میں خاتون کے بارے میں، یا کہ برے خیالات ہوتے ہیں، لوگوں نے پھر پاس میں ان کا ڈارک ہوتا ہے، کبھی کچھ پورن ایڈکشنز میں رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر یاد کرنا، یا مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے انفیکٹ پریکٹسنگ ماشاء اللہ دیندار، کہتے ہیں کہ وہاں اتنا گناہوں کی طرف رغبت جاہلیت میں نہیں تھی جتنا دیندار بیوی بچے ہونے کے بعد اب میں ان کو مس کرتا ہوں، ان گناہوں کو، ان اپرچونیٹیز کو، اور کبھی کبھی دل فینٹیسائز کرتا ہے۔ تو کیا اس بارے میں سوال ہوگا ہم سے؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ غیر ارادی طور پر جو آتی ہیں چیزیں، تو اس کا تو کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ زبان پہ نہ لائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پر عمل نہ کریں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گارنٹی دی ہے وہ اسی چیز کی گارنٹی دی ہے کہ جو چیزیں آ رہی ہیں خود بخود ذہن سے اسٹرائک کرتی ہیں تو کرتی رہیں، آپ اس کو جھٹک دیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، زبان پہ نہ آتی رہیں، بار بار آتی رہیں، بے شک آپ زبان پہ بھی نہ لائیں اور عمل بھی نہ کریں۔ یہ لیکن غیر ارادی سوچیں ہیں۔ صحیح۔ جس کو آپ نے ارادی طور پر ایز اے پلیئر لینا شروع کر دیا تو وہ تو آپ نے ارادہ کر لیا نا، اس میں آپ کا ارادہ شامل ہو گیا، اور جب آپ کا ارادہ شامل ہو گیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ دل کی باتیں، جو چھپی ہوئی باتیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، چاہے چھپاؤ اور چاہے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ نے حساب تو لینا ہے۔ اور إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جیسے آنکھوں کا حساب ہے، جیسے کانوں کا حساب ہے، ایسے دل کا بھی حساب ہے۔ تو وہ چیزیں، وہ سوچیں جو غیر ارادی طور پر آئیں، اس کو آپ بالکل بھول جائیں، انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ جو ارادی طور پر انسان سوچتا ہے وہ میں نے ایک گناہ کیا تھا، اور اس گناہ کی جب بعد میں انسان اس کو ریکال کرتا ہے تو اس کی بڑی لذت ہوتی ہے، اور آدمی اس لذت میں انوالو ہو کے ارادی طور پر اس کو سوچ کے اس سے حظ اٹھاتا ہے، تو یہ معاف نہیں ہونا جو ارادی طور پر انسان سوچتا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ شیخ ایک بھائی نے سوال کیا کہ یار جب میں اپنی وائف کے قریب جاتا ہوں، اور ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے بچے بھی ہیں، تو کبھی کبھی کسی اور خاتون کا خیال آتا ہے میرے ذہن میں، اور میں اس کو جھٹکنے کے علاوہ اس کو میں یعنی سوچتا ہوں پلیجر کے لیے۔ تو شیخ یہ جو سوچ ہے، کیا یہ شیخ زنا میں آئے گا وہ معاملہ؟ نہیں، دیکھیں آپ اس کو زنا نہ بھی کہیں تو ارادی طور پر تو اس نے کہا نا، ارادی طور پر تو اس نے اس کو اپنے ذہن میں قائم رکھا، تو لہٰذا اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو معاف بھی نہیں ہوں گے، توبہ کرنی پڑے گی اس کے لیے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں یہ تو توبہ والا معاملہ ہے نا، ہر لمحے انسان کو ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، ہر لمحے، اور جو ہی وہ سمجھے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اسی وقت استغفار کرے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور ذرا بھی دیر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اگلے لمحے اس کا موت کا معاملہ ہو تو توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھنس جائے گا، لہذا کوئی ایک لمحہ نہیں، مطلب یہی بات خیال آیا، کوئی کسی کو نہیں پتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے اس کو اس کا ذکر آپ سے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، زبان پہ نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو ارادی طور پر اس سے حاج بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو جھٹک دینا چاہیے۔ جب آپ اس کو جھٹک دیں گے تو آپ بالکل کوئی گناہ گار نہیں ہیں۔ آتا ہے ذہن میں
پرانی باتیں انسان خود بخود ذہن میں آ جاتی ہیں، اس کو جھٹکتا رہے. اگر وہ جھٹکتا نہیں ہے، اس کو ساتھ اپنی زندگی کے چلاتا ہے، تو پھر وہ تو بہرحال گناہ ہے، اور اس گناہ کی توبہ تو کرنی پڑے گی. شیخ بہت سارے کوشچنز یہ آتے ہیں کہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گناہوں کی لائف چھوڑ کے دین میں آئے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ تو ابھی ہم جب نئے نئے دین میں آئے تھے تو کیا لذت تھی، کیا وہ اللہ کے ساتھ سامنے کھڑے ہونے کا مزہ تھا، تہجد میں بھی ہم بغیر الارم کے اٹھ جایا کرتے تھے، اور ایک لذت محسوس ہوتی تھی اپنی نمازوں میں، خشوع تھا. لیکن آفٹر سم ایئرز وہ سب خشوع جاتا رہا ہے اور کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اب نماز میں کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں کہ نماز میں وہ خشوع فیل نہیں ہوتا، وہ عبادت میں لذت فیل نہیں ہوتی؟ تو واٹ از گوئنگ رانگ؟ ہم کہاں جائیں، کیا کریں اس لذت دوبارہ پانے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا، جب آپ عام ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں اس کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے شیطان. وہ اس کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ نماز میں انٹرفیئر کرنے کے لیے خاص شیطان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی بتایا، خنزب. یہ خنزب وہ انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے اور انسان کو خراب کر رہا ہوتا ہے، کہ اس کی نماز جو ہے وہ اس کی توجہ خراب ہو، خشوع و خضوع خراب. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب لوگ اس کا طریقہ بتاتے ہیں. کوئی کہتا ہے لفظ اللہ کو ذہن میں رکھیں، کوئی کہتا ہے کعبہ، خانہ کعبہ ذہن میں رکھیں. بھئی یہ درست نہیں ہے. قرآن نے ایک بڑا زبردست علاج بتایا ہے کہ اگر کبھی بھی شیطان آپ کو کوئی کچوکا لگاتا ہے تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے اللہ کی سے پناہ مانگنی ہے، اللہ سے یہ مدد مانگنی ہے، وگرنہ آپ تو کسی بھی طرح آپ کی حفاظت ہو نہیں سکتی. اللہ آپ کی حفاظت کرے تو ہو سکتی ہے. لہٰذا ذکر کے دوران بھی جو ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توجہ بٹ رہی ہے اور آپ کی جو ہے نا توجہ وہ نہیں رہی، تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اگلے لمحے آپ کی توجہ ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی طرح نماز کے اندر جو ہی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توجہ بڑھ رہی ہے، آپ کی لذت نہیں رہی، آپ کا خشوع خضوع نہیں رہا، اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں رہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے اندر منع نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ منع ہے، یہ منع نہیں ہے. نماز کے دوران جب شیطان آپ کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے، سوچیں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور دل کی طرف 3 دفعہ دھتکار دیں ایسے. بس بعض اوقات یہ چہرہ بھی یوں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اسے آپ کھڑے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، بس الحمدللہ رب العالمین پڑھا. آپ کی سوچ ادھر ادھر بھٹکی، آپ نے اعوذ پڑھا، پھر واپس آ گئے، چل پڑے، پھر آپ نے سمجھتے مالک